یہ واقعہ 1171 کا ہے۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جمعے کی نماز پڑھتے، اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مضافات یا شہر کے باہر کا علاقہ تھا، جہاں درمیانہ اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں کے دلوں میں رہ گیا تھا، مگر ان کی بدنصیبی یہ تھی کہ تعلیم سے بے بہرہ تھے، جذباتی استدلال اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے اور انہیں قبول کر لیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں آ کر جو نئی فوج تیار کی تھی، اس میں ان کنبوں کے افراد زیادہ بھرتی ہوئے تھے، جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ذریعہ معاش تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کی تنخواہوں میں کشش پیدا کی تھی اور متعدد سہولتیں بھی دی تھیں۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ لوگ جہاد کو فرض سمجھتے تھے، وہ اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس دور میں اس جذبے کی شدید ضرورت تھی۔ سرکاری طور پر انہیں بتایا گیا تھا کہ صلیبی دنیا عالم اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہرت نئے پیشمام کی بدولت تھی جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ پہلا پیشمام صرف 3 روز ایسی بیماری سے بیمار رہ کر مر گیا تھا جسے کوئی حکیم اور سیانہ سمجھ ہی نہیں سکا۔ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کی سوزش کی شکایت کرتا تھا، اسی روگ سے وہ مر گیا۔ وہ عام سا ایک مولوی تھا جو صرف نماز با جماعت پڑھاتا تھا۔ اس کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید چہرے اور بھوری داڑھی والا ایک مولوی آیا جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمے لینے کی پیشکش کی۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ کہیں جھوپڑے میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ علم کا شیدائی اور مذہب کے سمندر کا غوطہ خور ہے۔ وہ خاطر و مدارد کا اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے کشادہ اور اچھا مکان مل جائے جہاں وہ 2 بیویوں کے ساتھ عزت سے اور پردے میں رہ سکے۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی اسے ایک مکان خالی کرا دیا جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعے میں مستور تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاپوش تک چھپے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ کیا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا طاری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم زمین و آسمان پر وش طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کرے گا۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگ تو اس کے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے جو دراصل عالم تھا وہاں جمعے کی نماز بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینوں بعد اس مسجد اور اس عالم پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے بھی کچھ لوگ اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا وہ تھے عبادت اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا۔ جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کمزور سا ایک کیڑا ہے۔ اس عالم کا انداز بیاں بڑا ہی پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بے حد تعریف کیا کرتا تھا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوش بختی ہے کہ اس ملک کی امارت اسلام کے ایسے شیدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا۔
ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور عالم عالی مقام کی خفگی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں، ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاد کا مطلب غلط بتایا جاتا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دی۔ ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا، یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ یہ ہر ایک کے کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، یہ علم میرا نہیں، یہ فرمان خدا بندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں، جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل بعد میں آ کر بگڑی ہے، اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دل دادا ہیں۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈھنگ ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکایا یا لڑایا جاتا ہے، اور اس طرح بادشاہیوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ تو کیا امیر مصر صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عیسائیوں کی نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا نبی مشترک ہے، آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے گئے ہیں۔ پھر تلوار اور ذرہ بختر کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر، جس پر صرف اسی کی ذات باری کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطۂ نظر واضح کروں گا۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گیری کے سبق دیے جاتے ہیں، انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کیسے ہلاک کریں۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کرو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجوں کے سالار نہیں لے جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت میں بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو،
بیت المال حاکم وقت کا ہوتا ہے، زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے، حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں، لہذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں ٹھکانہ بناتے ہو، لہذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتاتا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک ایسی حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں ہے جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں، تم اس کی تسکین کر سکتے ہو۔ اس لیے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم میں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، 1-1، 2-2، 3-3، 4-4 بیویاں گھر میں رکھو، ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھوڑ سواری اور شتر سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخموں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کو سنبھالیں اور اگر ضرورت پڑے تو لڑیں بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ اپنے باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں مت دخل دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین، جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر مصافحہ تو ہر کسی نے کیا، ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھیں، لباس سے وہ درمیانہ درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کا پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں سے اس کے سر کے ساتھ بندھا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی داڑھی لمبی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے، ان کے ساتھ 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کے انتظار میں تھے۔ کیوں، تمہارا شک ابھی رفع نہیں ہوا؟ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے شک رفع ہو گیا ہے، آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں، ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھیں۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش جو صرف آپ کی تھی، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں؟ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجہی کے انداز میں بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، بارش آئے گی، ہری پٹی والے نے کہا۔ آسمان بالکل صاف ہے، عالم نے کہا۔ ہم گھٹائیں لائیں گے، ہری پٹی والے نے کہا اور قہقہا لگایا۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ 1 مہینے سے ہم سکندریہ میں تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس سے پہلے شوبک میں تھے۔ مسلمان ہو؟ فدائی، ہری پٹی والے نے کہا۔ ابھی مسلمان ہی سمجھو، اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا۔ میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں، دوسرے نے عالم سے کہا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں، آپ ناکام نہیں ہو سکتے اور کامیابی آسان بھی نہیں، عالم نے کہا۔
صلاح الدین ایوبی کو شاید تم نہیں جانتے، بے شک میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور جنس کے متعلق اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جو مدرسے کھولے ہیں وہ شاید ہماری کوششوں کو آسانی سے کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر دست دوں؟ شوبک میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ ہری پٹی والے نے جواب دیا، یہ تمام الفاظ جو آپ نے درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جذبے کا ذکر ضرور کریں گے۔ آپ نے اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ کیا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا آپ کو ہم پہ شک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے نام نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ تم کس کام سے آئے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ایک اونٹنی کے لیے، اس آدمی نے جواب دیا۔ آپ کے پاس 2 ہیں۔ ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی کے ایک نائب سالار رجب سوڈانی کے ساتھ شوبک سے 3 اونٹنیاں روانہ کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی مگر معلوم نہیں کیا ہوا ہے کہ تینوں ماری گئی ہیں۔ رجب کی کھوپڑی اور ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہاں، عالم نے آہ بھر کر کہا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ صلاح الدین کا ایک بڑا ہی کارآمد سالار جو ہمارے قبضے میں تھا جلاد کی نظر ہو گیا۔ اندر چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ وہ دونوں عالم کے ساتھ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ باہر جو 6 آدمی کھڑے تھے وہ اندھیرے میں بکھر گئے۔ وہ اب عالم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرا گھر تھا، کئی کمرے تھے۔ 2-3 کمروں میں سے گزر کر وہ ایسے کمرے میں چلے گئے جو زمین پر ہی تھا لیکن زیر زمین معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے کوڑا کباڑ بکھرا ہوا تھا، دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھولا گیا اور کھولا بھی نہیں جائے گا۔ ایک پہلو میں کھڑکی تھی، اسے ہاتھ لگایا تو کھل گئی۔ عالم اندر گیا، اس کے پیچھے یہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اندر سے کمرہ خوب سجا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک طرف حضرت عیسیٰ کی دستی تصویر اور دوسری طرف مریم کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور پناہ گاہ بھی۔ خطرے کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے پوچھا اور مشورہ دیا، آپ کو سلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے تھیں۔ یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا، مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ جنس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں، انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 شادیاں فرض ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمان سے بدی بھی کرا سکتے ہو اور نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن دیکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے۔ میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔ عورت کے متعلق میں ان لوگوں کے نظریات بدل رہا ہوں۔ صلاح الدین نے عورتوں کو بھی عسکری تربیت دینی شروع کر دی ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ عورت کو گھر میں قید رکھو۔ میں اس قوم کی نصف آبادی کو بیکار کر دوں گا۔ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہری پٹی والے کے ساتھی نے کہا، صلاح الدین ایوبی نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے۔ وہ اس وقت اعلان کر دے کہ یروشلم فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں۔ عالم نے کہا، وہ دانشمند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو 100 غیر تربیت یافتہ جوشیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کھوکھلے نعروں سے قوم کو بھڑکاتا نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس کی قوم کو حقیقت
اور تربیت سے دور رکھیں اور اسے جذباتی بنا دیں۔ اس قوم میں شعور کے بجائے جوش رہ جائے، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانش مندی نہ ہو، دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، خواہ تیر قریب سے گزر جائے۔ ہم ان میں صرف جوش رہنے دیں گے۔ تم نے سنا ہے کہ میں اپنے درس میں صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے، اس آدمی نے کہا۔ دونوں اونٹنیاں دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں، عالم نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا، واپس آیا تو اس کے ساتھ دو بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں، جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان دو آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ آئیں۔ عالم نے ان کا تعارف دونوں آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی اور شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان دونوں آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ پہلے کام کی باتیں کر لیں، ہری پٹی والے نے کہا۔ ہمیں دو آدمیوں کو قتل کرنا ہے۔ دوسرے نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو اور علی بن سفیان کو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو نہیں دیکھا، ہمیں دونوں آدمی دکھا دیں۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ اتنا دیکھا ہے کہ دونوں کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ عالم نے کہا، میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کو اچھی طرح پہچان لوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور گھاگ ہے کہ اپنے کسی جاسوس کو یہاں بھیجنے کے بجائے خود یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بھیس بدل کر میرے سامنے آئے تو بھی میں اسے پہچان لوں گا۔ اور صلاح الدین ایوبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ اسے بھی خوب پہچانتا ہوں، عالم نے جواب دیا۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کن پٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے کو جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئی۔ پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی جو نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی تھی، مونچھیں بھی تراشیدہ تھیں۔ لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں مصنوعی تھیں جو اب اس کے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہیں بت بن گیا، اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، اس کا منہ کھل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیران و ششدر کبھی اس آدمی کو دیکھتی جس نے اپنا ہر روپ اتار دیا تھا، کبھی عالم کو دیکھتی جس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی۔ صلاح الدین ایوبی؟ ہاں دوست، اسے جواب ملا، میں صلاح الدین ایوبی ہوں۔ تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھی کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹکا دیا تو اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ اس نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہوں گے؟ پہچانتا ہوں، عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ علی بن سفیان۔ علی بن سفیان کی صرف تھوڑی پر داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکال لیں، مگر وہ ادھر کو گھومے تو ان کی تلواریں جھک گئیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے چوغوں کے اندر سے ہی اسی قسم کی تلواریں نکال لی تھیں۔ لڑکیوں کو تیغ زنی کی مشق تو کرائی گئی تھی، لیکن وہ پیشہ ور تیغ زنوں کے مقابلے میں نہ آ سکیں۔ ان سے تلواریں رکھوا لی گئیں۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں 6 آدمی جو باہر کھڑے تھے اسی سائز کی تلواریں سوتے کھڑکی میں سے کود کر آ گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں چند ایک سرکاری اہلکار بھی تھے جو لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے جا رہے تھے جہاں صلیب، حضرت عیسیٰ اور مریم کی تصویریں آویزاں تھیں۔ لوگوں کو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئی۔ اہلکار لوگوں کو عالم کی اصلیت بتا رہے تھے اور وہ جہاد کا جو نظریہ پیش کرتا رہتا تھا اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے سارے ملک میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ملک میں خصوصاً قاہرہ میں صلیبیوں نے بہت سے جاسوس اور تقریب کار بھیج دیے تھے۔
صلیبیوں نے مسلمانوں کی کردار کشی کی جو زمین دوز مہم چلائی تھی وہ سلطان ایوبی کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اسے جب علی بن سفیان نے اطلاع دی تھی کہ ایک مسجد کا پیش امام ہر رات درس دیتا ہے اور اسلامی نظریات کو بگاڑ رہا ہے، تو سلطان ایوبی نے فوراً ہی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اس عالم کو گرفتار کر لو۔ اس نے کہا تھا، علی، مذہب میں فرقہ بندی شروع ہو گئی ہے، یہ پیش امام کسی فرقے کا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی اپنی تفسیر پیش کر رہا ہو۔ میں مذہب میں دخل دینا نہیں چاہتا، میں حاکم ہوں، عالم نہیں ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی تقریب کار ہے تو گرفتاری سے پہلے پوری طرح چھان بین کر لو، پیش امام کا درجہ مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ علی بن سفیان خود اس مسجد میں درس سننے نہیں گیا تھا، کیونکہ اسے شک تھا کہ اگر یہ پیش امام واقعی دشمن کا بھیجا ہوا تقریب کار ہے تو اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہین سراغ رساں مسجد میں بھیجے تھے جو 10-12 مرتبہ وہاں گئے، اور انہوں نے جو درس سنے وہ من و ان علی بن سفیان کو سنا دیے۔ آخر ایک رات اس سلیبی عالم نے جہاد پر درس دیا اور یہ تعویل پیش کی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی سنی۔ سراغ رساں نے یہ درس علی بن سفیان کو سنایا تو کوئی شک نہ رہا۔ علی نے سلطان ایوبی کو بتایا اور یہ رائے دی کہ اگر یہ شخص صلیبیوں کا جاسوس اور تقریب کار نہیں تو بھی اسے پکڑنا یا روکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جہاد کا ایسا نظریہ پیش کر رہا ہے جو صرف وہ آدمی پیش کر سکتا ہے جو دشمن کا آدمی ہو یا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ سلطان ایوبی نے یہ رپورٹ بڑی ہی غور سے سنی اور کہا کہ معاملہ بہرحال مذہب کا ہے، مسجد اور پیش امام کا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی بن سفیان کے ساتھ خود بہروپ میں درس سننے جائے اور خود یقین کر لے گا کہ پیش امام کی نیت اور اصلیت کیا ہے۔ جہاد کے ساتھ حیوانی جذبے کے ذکر نے سلطان ایوبی کے کان کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ صلاح و مشورہ کر کے یہ بہروپ تیار کرایا تھا جس میں وہ مسجد میں گئے تھے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جاسوسی کے خلاف دفاع کے فن کا ماہر تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو اپنی ایک اور کامیابی سے آگاہ کر دیا تھا، وہ یہ تھی کہ فیض الفاطمی کو جس صلیبی لڑکی نے موقع پر گرفتار کرایا اور احمد کمال نام کے ایک کماندار کی خاطر اسلام قبول کرنے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر ماری گئی تھی، اس نے وہ خفیہ الفاظ اور اشارے بتائے تھے جو صلیبی جاسوس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی پر چند ایک مسلمان بھی پکڑے گئے تھے جو صلیبیوں سے زر و جواہرات اور خوبصورت لڑکیاں لے کر ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان کے تہہ خانے میں تصدیق کی تھی کہ یہ الفاظ اور اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ اشارے یہ تھے کہ جاسوس جو ایک دوسرے سے پہلی بار ملتے اور ایک دوسرے کے متعلق یقین کرنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا۔ وہ ایسی بے پرواہی کے سے لہجے میں کہتا تھا جیسے یوں ہی اسے موسم کا خیال آ گیا ہو۔ دوسرا کہتا تھا، بارش آئے گی۔ اسے جواب ملتا تھا، آسمان بالکل صاف ہے۔ اور دوسرا کہتا تھا، ہم گھٹائیں لائیں گے، اور وہ قہقہہ لگاتا تھا۔ قہقہے کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ یہ مکالمہ کوئی اور سن لے یا دوسرا آدمی جاسوس نہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ اس آدمی نے مذاق کیا ہے۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خفیہ مکالمہ اس وقت بدلا جائے گا جب یہ ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری بات جو علی نے معلوم کی تھی وہ یہ تھی کہ جاسوس ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر فلسطین کا ایک قصبہ شوبک تھا جو ایک قلعہ تھا۔ یہ صلیبیوں کا جاسوسی کا مرکز تھا۔ ان انکشافات کے سہارے سلطان ایوبی اور علی بن سفیان بہروپ میں مسجد میں چلے گئے۔ انہوں نے جہاد کے درس کی خواہش ظاہر کی تو عالم نے خواہش پوری کر دی۔ پھر وہ اس کے پاس اکیلے رہ گئے اور ان خفیہ مکالموں نے عالم کو بے نقاب کر دیا۔ اس نے بعد میں بیان دیا تھا کہ وہ اتنا کچا جاسوس نہیں تھا کہ وہ اجنبی آدمیوں کے آگے اپنا آپ ظاہر کر دیتا۔ اسے ان خفیہ الفاظ نے پھنسایا کیونکہ یہ مکالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جاسوسوں کے اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہے، اس سے نیچے اس سے کوئی جاسوس واقف نہیں ہوتا۔ اس مکالمے کے بعد کا قہقہہ خاص طور پر قابل ذکر تھا۔ اس کے بغیر
ایک دوسرے پر اپنا راز فاش نہیں کیا جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے قہقہا لگایا تھا، وہ اپنے ساتھ 6 بازوں کو بھی لے گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت مدد دے۔ علی بن سفیان نے اس جاسوس کو اور دونوں لڑکیوں کو اپنے تہہ خانے میں بند کر دیا اور سب سے پہلے اس علاقے میں جا کر تفتیش کی کہ یہ شخص اس مسجد پر قابض کس طرح ہوا اور اس سے پہلے وہ جس جھونپڑے میں رہتا تھا وہ اسے کس نے دیا تھا۔ وہاں کے مختلف لوگوں نے جو بیان دیے ان سے پتہ چلا کہ یہ شخص 2 بیویوں کے ساتھ اس آبادی میں آیا۔ پہلے ایک آدمی کے گھر مہمان رہا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی عالم فاضل ہے تو انہوں نے اسے یہ جھونپڑا دے دیا۔ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہاں بہت مدت سے ایک پیش امام تھا۔ یہ شخص پیش امام کا مرید بن گیا۔ 15-16 روز بعد پیش امام نے مسجد میں ہی پیٹ درد کی شکایت کی۔ یہ شکایت اتنی تیزی سے بڑھی کہ اس کے بعد پیش امام مسجد میں نہ آ سکا۔ حکیموں نے گھر جا کر دیکھا، دوائیاں دیں، مگر وہ تیسرے روز مر گیا۔ اس کے بعد اس عالم نے لوگوں سے بات کر کے مسجد سنبھال لی۔ اس نے ایسا تاثر پیدا کیا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے مکان دے دیا۔ علی بن سفیان کے پوچھنے پر لوگوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس شخص کو پیش امام کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا تھا۔ علی بن سفیان جان گیا کہ پیش امام کو اس آدمی نے زہر دیا ہے اور اسے راستے سے ہٹا کر مسجد پر قبضہ کیا تھا، اور اس جاسوس کے گھر کی تلاشی میں بہت سے ہتھیار برآمد ہوئے تھے جو مختلف جگہوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ وہاں سے زہر بھی برآمد ہوا۔ وہ ایک کتے کو دیا گیا تو کتا 3 دن بے چین رہا اور گرتا اور اٹھتا رہا۔ تیسرے دن شام کے بعد کتا مر گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی تفتیش سلطان ایوبی کے آگے رکھی تو سلطان نے اس سے کہا، ان تینوں کو قید میں خوب پریشان کرو اور انہیں خوفزدہ کیے رکھو، لیکن میں انہیں جلاد کے حوالے نہیں کروں گا اور انہیں قید میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میں انہیں حفاظت اور عزت سے واپس بھیج دوں گا۔ علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھا۔ سلطان نے کہا، میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں علی، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بازی لگاؤں یا نہیں۔ اس نے ذرا توقف سے کہا، کل دوپہر کے کھانے کے بعد نائب سالاروں، مشیروں، اعلی کمانداروں اور انتظامیہ کے ہر شعبے کے سربراہ کو میرے پاس لے آنا۔ تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے۔ علی بن سفیان نے اس رات پہلی بار اس عالم سے تفتیش کی، لیکن وہ بہت بڑا سخت آدمی نکلا۔ اس نے کہا، غور سے میری بات سن لو علی بن سفیان، ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں۔ تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے کہ تم جان دے دو گے، اپنے ملک اور اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دو گے۔ تم یہی توقع مجھ سے رکھو۔ مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھی تم لوگ مجھے بخشو گے نہیں۔ مجھے اس تہہ خانے میں مرنا ہے، خواہ تم جلاد سے مروا دو، خواہ اذیت میں ڈال کر مار دو، پھر میں کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دوں؟ مجھے امید ہے کہ تم اپنا ارادہ بدل دو گے۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا تم ان 2 لڑکیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ پسند نہیں کرو گے کہ میں جو پوچھوں وہ مجھے بتا دو؟ کیسی عزت؟ اس نے جواب دیا، ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور ناز نخرے ہیں، یا وہ استادی ہے جس سے وہ پتھروں کو بھی موم کر لیتی ہیں۔ ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہی تو انہیں سکھلایا جاتا ہے کہ اپنی عزت سے دستبردار ہو جاؤ۔ ہم لوگ اپنی جان اور عزت بہت دور پھینک آتے ہیں۔ تم ان لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنا چاہو کر لو، انہیں میرے سامنے ذلیل کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، لڑکیاں بھی تمہیں کچھ نہیں بتائیں گی۔ جاسوس لڑکیوں کو ہم سزائے موت دے دیا کرتے ہیں، انہیں ذلیل کبھی نہیں کیا۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمارا مذہب عورت کو اذیت میں ڈالنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ میرے دوست، جاسوس نے کہا، تم پیار کا حربہ استعمال کرو یا اذیت کا، ہم میں سے کوئی بھی اپنے ان ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرے گا جو تمہاری سلطنت کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
تم نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں اس کے عوض تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میری اور تمہاری جنگ نہیں، یہ صلیب اور چاند تارے کی جنگ ہے۔ میں ان معمولی سے جاسوسوں میں سے نہیں ہوں جو ادھر کی خبریں ادھر بھیجتے ہیں اور تمہارے آئندہ کے ارادے معلوم کرتے رہتے ہیں۔ اس شعبے میں میرا رتبہ بہت اونچا ہے، میں عالم ہوں، اپنے مذہب کا مطالعہ اتنا ہی گہرا کیا ہے جتنا تمہارے مذہب کا، انجیل اور قرآن کی تہ تک پہنچا ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا مذہب بہتر اور سادہ ہے، یہ ہر انسان کا مذہب ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے، مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے مذہب کی اصلیت کو بگاڑ دیا ہے تاکہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے۔ یہودیوں نے مسلمان علماء کے بھیس میں اس میں بے بنیاد روایات شامل کر دی ہیں۔ اسلام توہمات کے خلاف تھا، مگر اس وقت سب سے زیادہ توہم پرست مسلمان ہیں۔ میں نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت مسلمانوں کو سجدے کرتے اور نذرانے دیتے دیکھا ہے، اور ایسی کئی بدعتیں تمہارے مذہب میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ہم ایک لمبی مدت سے تمہارے اصل نظریات کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو مذہب رہ جائیں گے، ایک عیسائیت، دوسرا اسلام، اور یہ دونوں اس وقت تک مورکہ آرا رہیں گے جب تک کہ دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ کسی بھی مذہب کو تیروں اور تلواروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی مذہب کو تبلیغ سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے جو میں نے اختیار کیا تھا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس مہم میں میں اکیلا نہیں ہوں، پورا ایک گروہ تمہارے نظریات پر حملہ آور ہوا ہے۔ علی بن سفیان اس کے سامنے ٹہل رہا تھا اور اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے عالم جاسوس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رکھی تھیں۔ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ اس جاسوس کو بھی ہر جاسوس کی طرح اذیتوں کے ساتھ اسی مرحلے میں سے گزارے گا جہاں کسی بھی لمحے جاسوس سارے راز اگل دیتے ہیں۔ لیکن اس نے قید خانے کے ایک محافظ کو بلا کر اس آدمی کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھلوا دیں اور اس کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ اس نے کہا، میرے اس سلوک کو اگلوانے کا حربہ نہ سمجھنا، ہم عالموں کی قدر کیا کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، جو کچھ بتانا پسند کرتے ہو بتا دو، اور میں تمہاری قدر کرتا ہوں علی۔ عالم جاسوس نے کہا، میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، تم میں فن کا کمال بھی ہے اور جذبے کی حرارت بھی۔ تمہارے لیے سب سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ صلیبی بادشاہ تمہیں قتل کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے ہم پلہ ہو۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے علم سے یہ حاصل کیا ہے کہ کسی قوم کے تہذیب و تمدن اور مذہب کو بگاڑ دو تو فوجوں کے حملے اور جنگ و جدل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کسی قوم کو مارنا ہو تو اس میں جنسی آگ بھڑکا دو۔ یقین نہ آئے تو اپنے مسلمان حکمرانوں کی حالت دیکھ لو۔ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نفس کو مارو کہ یہی تباہی کی جڑ ہے۔ تمہاری قوم نے اس پر کب تک عمل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہودیوں نے اپنی حسین لڑکیوں سے تمہاری قوم کو بھڑکایا۔ آج تمہاری قوم نفس کی غلام ہو گئی ہے۔ تم میں جس کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ سب سے پہلے حرم کو عورتوں سے بھرتا ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ غریب ہی ہو 4 بیویاں ضرور رکھنا چاہتا ہے۔ یہودیوں نے مولویوں کے روپ میں تمہاری نظریات میں جنسیت ڈال دی ہے۔ اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسلمان عمل پیرا رہتے تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج دنیا کا 3/4 حصہ مسلمان ہوتا، مگر اب یہ حال ہے کہ 3/4 مسلمان برائے نام مسلمان ہیں، اور تمہاری سلطنت سکڑتی سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ اس حملے کا نتیجہ ہے جو مجھ جیسے عالموں نے تمہارے مذہب اور تہذیب و تمدن پر کیا ہے؟ میرے دوست، یہ حملے جاری رہیں گے۔ میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ ایک روز اسلام اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو وہ ایک فرسودہ نظریے کی شکل میں موجود رہے گا، اور اس کے پیروکار جنسی لذت میں مست ہوں گے۔ ہر کوئی صلاح الدین
اور نور الدین نہیں بن سکتا؟ انہیں کل پرسوں مر جانا ہے، ان کے بعد جو آئیں گے انہیں ہم نفس پرستی میں مبتلا کر دیں گے۔ مجھے قتل کر دو، میری مہم کو قتل نہیں کر سکو گے۔ انسانوں کے مر جانے سے مقاصد نہیں مر جایا کرتے، میری جگہ کوئی اور آئے گا، ہم اسلام کو ختم کر کے یا اپنا غلام بنا کر دم لیں گے۔ اب چاہو تو مجھے جلاد کے حوالے کر سکتے ہو، میں اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ علی بن سفیان نے اس سے اور پوچھا بھی کچھ نہیں۔ وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ اس کا کام کس قدر دشوار اور کتنا نازک ہے۔ اس صلیبی تقریب کار نے جو کچھ کہا سچ تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ قوم میں اخلاقی تباہی کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں۔ عرب کے عمرا وزراء تو پوری طرح تباہ ہو چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی میدان جنگ میں صلیبیوں کو شکست دے کر سلطنت اسلامیہ کو وسیع تر کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر صلیبیوں نے ایسے پہلو سے حملہ کیا تھا جسے روکنا سلطان ایوبی کے بس سے باہر نظر آتا تھا۔ علی بن سفیان عالم جاسوس کی کوٹری بند کرا کے ان کوٹریوں کے سامنے جا کھڑا ہوا جن میں 2 لڑکیاں قید تھیں۔ وہ ایک کوٹری کھلوا کر اندر چلا گیا۔ لڑکی فرش پر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل آیا۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد فوج اور انتظامیہ کے تمام حاکم اور عہدیدار اس کمرے میں جمع تھے جہاں صلاح الدین ایوبی انہیں احکامات اور ہدایات دیا کرتا تھا۔ ان سب کو پتہ چل چکا تھا کہ جاسوس 2 لڑکیوں کے ہمراہ پکڑا گیا ہے۔ وہ آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ سلطان ایوبی آ گیا۔ اس نے سب کو گہری نظر سے یوں دیکھا جیسے ان میں سے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ میرے عزیز ساتھیو، اس نے کہا، آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہم نے ایک مسجد سے ایک صلیبی کو پکڑا ہے جو وہاں باقاعدہ امام بنا ہوا تھا۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ اسے کس طرح پکڑا گیا ہے، پھر انہیں وہ باتیں سنائیں جو جاسوس نے علی بن سفیان کے ساتھ قید خانے میں کی تھیں۔ علی بن سفیان یہ باتیں سلطان ایوبی کو سنا چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے آپ کو یہ واز سنانے کے لیے نہیں بلایا کہ جاسوسوں اور تقریب کاروں سے بچو۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے والے کے لیے میں یہ دنیا جہنم بنا دوں گا۔ میں اب کسی غدار کو سزائے موت نہیں دوں گا۔ موت نجات کا ذریعہ ہے۔ میں نے اب غدار کے لیے یہ سزا مقرر کی ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر ایک تختی آگے اور ایک پیچھے لٹکا کر اسے ہر روز بازاروں میں گھما پھرا کر چوک میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تختیوں پر لکھا ہوگا، میں غدار ہوں۔ اسے ہر روز صبح سے شام کھڑا رکھا جائے گا تاکہ وہ بھوکا پیاسا مر جائے گا اور اس کی لاش شہر سے باہر پھینک دی جائے گی۔ اس کے لواحقین کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کا جنازہ پڑھیں یا اسے دفن کریں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس سے دشمن کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ ایک اور غدار پیدا کر لے گا۔ جب تک اس کے پاس عورت کی بے حیائی اور زر و جواہرات کی فراوانی اور ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے، وہ غدار پیدا کرتا رہے گا۔ کیا یہ آپ کی غیرت کے لیے چیلنج نہیں کہ آپ کا دشمن آپ کی مسجد میں بیٹھ کر، آپ کا قرآن ہاتھ میں لے کر، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مست کرے؟ اس پہلو پر بھی غور کریں کہ صلیبی جو لڑکیاں یہاں جاسوسی کے لیے اور ہماری قوم کی کردار کشی کے لیے بھیج رہے ہیں، ان میں بہت سی لڑکیاں مسلمانوں کی بچیاں ہیں جنہیں ان کفار نے قافلوں سے اغوا کیا اور انہیں بدکاری کی شرمناک تربیت دے کر جاسوسی کے لیے تیار کیا ہے۔ فلسطین کفار کے قبضے میں ہے۔ وہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ صلیبی ان کے گھروں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ وہ فریاد کرتے ہیں تو قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کی کمسن بچیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ان میں جو غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں ان کے ذہنوں سے مذہب اور قومیت نکال دی جاتی ہے اور انہیں بے حیائی کی تربیت دے کر، مردوں کو انگلیوں پر نچانا سکھا کر، انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی
اور تخریب کاری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس گروہ میں ان کی اپنی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں تو شرم و حجاب اور عصمت کی کوئی قدر ہی نہیں۔ وہ مسلمان بچیوں کو بھی بدی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو وہاں سب سے بڑا جو انقلاب لائے وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا، ان کا قتل عام کیا، ان کے گھروں کو لوٹ لیا، مسجدوں کو استبلوں اور گرجوں میں بدل دیا، مسلمان بچیوں کو اغوا کر کے انہیں قہبہ خانوں میں بٹھا دیا گیا، جو خوبصورت نکلیں انہیں تخریب کاری اور بدکاری کی تربیت دے کر ہمارے امیروں اور وزیروں کے حرموں میں داخل کر دیا، اور انہیں ہمارے خلاف بہت کچھ استعمال کیا گیا۔ مسلمان گھروں کی بچیوں کے گلوں میں انہوں نے سلیب لٹکا دی۔ مسلمان جو فلسطین سے بھاگے اور ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے قافلہ در قافلہ چلے، انہیں راستے میں شہید کر دیا گیا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ریزی سرعام ہوئی۔ اور میرے کلمہ گو بھائیوں، یہ سلسلہ رکا نہیں، ابھی تک جاری ہے۔ صلیبیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کا کوئی نام لیوا زندہ نہ رہے اور مسلمان لڑکیاں عیسائیوں کو جنم دیں۔ ہم سب پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں اور ان کی بچیوں کو فراموش کیے بیٹھے ہیں جو وہاں ذلت اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان شہیدوں کو بھی فراموش کیے بیٹھے ہیں جو صلیبیوں کی بربریت کا شکار ہوئے۔ میں آپ کو کوئی حکم دینے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ میں تجربے کار فوجی ہیں اور انتظامیہ کے حاکم بھی۔ پرانی عمر کا ایک کماندار اٹھا، اس نے کہا، امیر مصر، ہمیں آپ کے حکم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ حکم خداوندی ہے کہ تمہارے پڑوس میں مسلمان نسل پر ظلم ہو رہا ہو اور وہاں کے مسلمان خدا کو مدد کے لیے پکار رہے ہوں، تو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس ملک پر فوج کشی کر کے اپنے کلمہ گو بھائیوں کو نجات دلائیں۔ ہمیں فلسطین پر فوج کشی کرنی چاہیے۔ نائب سالار کے رتبے کے ایک اور شخص نے اٹھ کر جوش سے کہا، کفار پر فوج کشی سے پہلے آپ ان مسلمان حاکموں اور عمرا پر فوج کشی کریں جو در پردہ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ صورتحال باعث شرم ہے کہ ہماری صفوں میں غدار بھی ہیں۔ فیض الفاطمی کے رتبے کا آدمی غدار ہو سکتا ہے تو چھوٹے عہدوں پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک مسلمان بچی کی آبرو ریزی کا انتقام لینے کے لیے ساری قوم کو فنا ہو جانا چاہیے، مگر یہاں ہماری ایک پوری نسل کی آبرو ریزی ہو رہی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صلیبیوں نے ہماری بچیوں کو بدکاری کے لیے تیار کیا اور ہم سے ان کے ساتھ بدکاری کرا رہے ہیں۔ محترم امیر، اگر میں جذباتی نہیں ہو گیا ہوں تو مجھے یہ تجویز پیش کرنے کی اجازت دیں کہ ہمیں فلسطین لینا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے قبلہ اول کو بدکاری کا مرکز بنا دیا ہے۔ ایک اور آدمی اٹھا، لیکن سلطان ایوبی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بٹھا دیا اور کہا، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ آپ میں سے جو میرے قریب رہتے ہیں جانتے ہیں کہ میرا اولین ہدف فلسطین ہے۔ میں مصر کی امارت کے فرائض سنبھالتے ہی فلسطین پر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ایمان فروشوں نے مجھے مصر میں ایسا الجھایا ہے جیسے میں دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ ذرا ان 2 سالوں کے واقعات پر غور کریں۔ آپ صلیبی تقریب کاروں اور غداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ سوڈانیوں کو ہمارے خلاف لڑانے والے ہم میں سے ہی ہیں۔ سوڈانی حبشیوں سے مصر پر حملہ کرانے والے ہمارے اپنے سالار اور کماندار تھے۔ وہ اس قومی خزانے سے تنخواہ لیتے تھے جس میں قوم کا پیسہ ہے اور جس میں خدا کے نام پر دی ہوئی زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ میں نے اس امید پر 2 سال گزار دیے ہیں کہ میں جاسوسوں، انہیں پناہ اور مدد دینے والوں اور ایمان فروشوں کو ختم کر کے فلسطین پر حملہ کروں گا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تخریب کاری کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ کیوں نہ اس چشمے کو جا کر بند کیا جائے جہاں اسلام دشمنی کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم صلیبیوں کو خود موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہماری صفوں میں غدار پیدا کرے۔ میں نے آپ کو آج
اس لیے بلایا ہے کہ فلسطین پر حملے میں اب زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ فوج کی جنگی مشقیں اور تربیت تیز کر دو، مجاہدین کو لمبے عرصے کا محاصرہ کرنے کی مشق کراؤ۔ مجھے ترک اور شامی دستوں پر پورا اعتماد ہے۔ مصریوں اور وفادار سوڈانیوں میں جذبہ پیدا اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں دشمن کے خلاف قہر، غضب پیدا کر دو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ ان میں غیرت پیدا کرو اور انہیں بتاؤ کہ وہ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ میں انتظامیہ کے جو حضرات ہیں ان کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ مسجدوں کے پیش اماموں سے کہیں کہ لوگوں پر جہاد کی غرض و عافیت واضح کریں اور نو عمر لڑکوں میں عسکری خیالات پیدا کریں۔ کوئی بھی پیش امام یا خطیب اسلامی نظریات کو غلطی سے یا دانستہ غلط رنگ میں پیش کرتا ہے، اسے امامت کے فرائض سے سبکدوش کر دے۔ اگر کردار مضبوط ہو تو کوئی کشش اور کوئی انگیخت گمراہ نہیں کر سکتی۔ ذہنوں کو فارغ نہ رہنے دیں، کھلا چھوڑ دیں، ورنہ دشمن انہیں استعمال کرے گا۔ فوجوں کے کوچ کے احکامات آپ کو جلد ہی مل جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہے۔ 7 روز گزر گئے۔ عالم جاسوس اور دونوں لڑکیوں کو سلطان ایوبی نے ملاقات کے لیے بلایا۔ انہیں لایا گیا تو سلطان ایوبی نے کہا کہ انہیں دوسرے کمرے میں بٹھا دو۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ انہیں جس کمرے میں بٹھایا گیا تھا وہ سلطان ایوبی کے خاص کمرے کے ساتھ تھا۔ دونوں کے درمیان ایک دروازہ تھا جس کا ایک کواڑ کھلا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے کہا، میں فوری طور پر کرک پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ کرک فلسطین کا ایک قلعہ نما قصبہ تھا۔ دوسرا مشہور قصبہ شوبک تھا۔ یہ بھی ایک مضبوط قلعہ تھا۔ شوبک کو صلیبیوں نے مرکز بنا رکھا تھا۔ صلیبی بادشاہ اور اعلی کمانڈر شوبک میں ہی اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ یہیں صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر تھا اور یہ جاسوسوں کا ٹریننگ کیمپ بھی تھا۔ سلطان ایوبی کے فوجی اور شہری انتظامیہ کے حلقوں میں یہ خیال یقین کی حد تک تھا کہ سلطان ایوبی سب سے پہلے شوبک پر حملہ کرے گا، کیونکہ اس جگہ کی اہمیت ہی ایسی تھی۔ اگر اس مضبوط اڈے کو سر کر لیا جاتا تو صلیبیوں کی کمر توڑی جا سکتی تھی، مگر سلطان ایوبی کہہ رہا تھا کہ پہلے کرک پر حملہ کیا جائے۔ یہ تو ثانوی اہمیت کی جگہ تھی۔ ایک نائب سالار نے کہا، محترم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میری ناقص رائے یہ ہے کہ پہلے شوبک سر کر لیا جائے۔ دشمن کی مرکزی کمان ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے شوبک لے لیا تو کرک لینا کوئی مشکل نہ ہوگا، اور اگر ہم نے کرک پر طاقت ضائع کر دی تو شوبک لینا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسرے کمرے میں جاسوس بیٹھے تھے۔ درمیانی دروازے کا ایک کواڑ کھلا تھا۔ سلطان ایوبی کے کمرے کی آوازیں اس کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ عالم جاسوس کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ سرک کر دروازے کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی کہہ رہا تھا، میں درجہ بدرجہ پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں۔ کرک شوبک کی نسبت آسان شکار ہے۔ میں اس پر قبضہ کر کے اس سے اڈا بنا لوں گا۔ کمک منگوا کر اور فوج کو کچھ آرام دے کر پوری تیاری کے بعد شوبک پر حملہ کر دوں گا۔ اس قصبے کا دفاع ہمارے جاسوسوں کے کہنے کے مطابق اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں لمبے عرصے تک اسے محاصرے میں رکھنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ کرک پر ہمارا زیادہ وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے ایک اڈا چاہیے اور ایسی رسدگاہ جہاں سے ہمیں فوری طور پر رسد ملتی رہے۔ عالم جاسوس دروازے کے ساتھ بیٹھا سن رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں بھی اس کے پاس آ بیٹھیں۔ علی بن سفیان نے بھی دھیان نہ دیا کہ ایسی راز کی باتیں جاسوسوں کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان نے اس لیے احتیاط نہ کی ہو کہ ان جاسوسوں کو شوبک واپس تھوڑے ہی جانا تھا۔ انہیں تو ساری عمر قید میں گزارنی تھی یا جلاد کے ہاتھوں مرنا تھا۔ عالم جاسوس نے لڑکیوں سے سرگوشی میں کہا، کاش ہم میں سے کوئی ایک یہاں سے نکل سکے اور صلاح الدین ایوبی کے اس ارادے کی اطلاع شوبک اور کرک تک پہنچا دے۔
یہ کتنا قیمتی راز ہے، اگر پہلے ہی وہاں پہنچا دیا جائے تو مسلمانوں کی فوج کو کرک کے راستے میں ہی لڑائی میں الجھا کر اس کی طاقت ختم کی جا سکتی ہے۔ ان کا حملہ کرک سے دور ہی پسپائی میں بدلا جا سکتا ہے۔ ہمیں مکمل رازداری کی ضرورت ہے۔ سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر صلیبیوں کو ہمارے حملے کی خبر قبل از وقت ہو گئی تو ہم کرک تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ ہمارے راستے روک لیں گے۔ ہمارے لیے خطرہ یہ ہے کہ صلیبیوں کے مقابلے میں ہماری فوج بہت کم ہے۔ صلیبیوں کی نفری زیادہ ہونے کے علاوہ ان کے گھوڑے اور ہتھیار ہم سے بہتر ہیں اور وہ ذرا بختر بھی پہنتے ہیں۔ اس سے ہمارے تیر انداز بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ صلیبیوں کو بے خبری میں جالوں تاکہ انہیں کھلے میدان میں لڑنے کا موقع نہ ملے۔ اگر وہ کھلے میدان میں لڑے تو ہمارے عقب میں آ کر وہ ہماری رسد کا نظام روک دیں گے۔ اس کا نتیجہ پسپائی اور شکست کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ میں وہ راستہ اختیار کروں گا جو جاریف کے ٹیلوں سے گزرتا ہے۔ یہ بڑا وسیع اور عریض علاقہ ہے۔ مجھے خطرہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ صلیبی راستے میں آ کر لڑے تو ہمیں شکست کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ فوج کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے صرف رات کے وقت کوچ کرایا جائے، دن کے وقت کوئی حرکت نہ کی جائے۔ علی بن سفیان نے کہا، راستے میں کوئی بھی اجنبی آدمی یا قافلہ نظر آئے اسے روک لیا جائے اور کرک تک پہنچنے تک اسے اپنے ساتھ رکھا جائے۔ جاسوسی کے خلاف یہی اقدام کارگر ہو سکتا ہے۔ اس وقت جب عالم جاسوس اور 2 لڑکیاں سلطان ایوبی کی زبان سے اس قدر نازک اور اہم منصوبہ سن رہی تھیں، شوبک کے قلعے میں صلیبیوں کی اہم شخصیتوں اور کمانڈروں کی کانفرنس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ پریشان سے تھے۔ ان میں حاتم الاکبر نام کا ایک مصری مسلمان بھی بیٹھا تھا۔ وہ انہیں یہ خبریں تفصیل سے سنا چکا تھا کہ خلیفہ العاضد معزولی کے بعد مر چکا ہے۔ مصر اب بغداد کے خلیفہ کے تحت آ گیا ہے اور صلیبیوں کا وفادار مسلمان نائب سالار رجب پر اسرار طریقے سے مارا جا چکا ہے۔ وہ جن 3 لڑکیوں کو شوبک سے لے گیا تھا وہ ماری جا چکی ہیں، اور صلیبیوں کا ایک اور وفادار مسلمان فوجی حاکم فیض الفاطمی بھی جلاد کے ہاتھوں مروا دیا گیا ہے۔ اب حاتم الاکبر نے انہیں یہ خبر بد سنائی کہ جس عالم جاسوس کو 2 لڑکیوں کے ساتھ قاہرہ بھیجا گیا تھا وہ عین اس وقت لڑکیوں سمیت گرفتار ہو گیا ہے جب اس کا مشن کامیاب ہو رہا تھا۔ یہ ثبوت ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا سراغ رسانی کا نظام بہت ہوشیار ہے۔ کوناڈ نے کہا۔ کوناڈ صلیبیوں کا مشہور حکمران اور فوجی کمانڈر تھا۔ اس نے کہا، ان لڑکیوں کو وہاں سے آزاد کرانا ممکن نہیں۔ نہایت اچھی لڑکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ صلیب کی خاطر ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ صلیبیوں کے ایک اور بادشاہ اور فوجی کمانڈر گے اف لوزنیانان نے کہا، ہمیں بھی مرنا ہے۔ ہمارے جو آدمی پکڑے گئے ہیں انہیں بھول جاؤ، ان کی جگہ اور آدمی بھیجو۔ یہ 2 لڑکیاں کہاں سے آئی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ اور وہ 3 لڑکیاں کون تھیں جو رجب کے ساتھ ماری گئی تھی؟ ان میں 2 عیسائی تھیں۔ ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ نے جواب دیا۔ دونوں اطالوی تھیں اور 3 مسلمان تھیں۔ انہیں بچپن میں اڑا لیا گیا تھا۔ بہت خوبصورت تھیں۔ جوانی تک انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ وہ مسلمان تھیں۔ ہم نے انہیں بچپن میں ہی اس فن کی تربیت دینی شروع کر دی تھی۔ یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ انہیں چونکہ معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ مسلمان تھی تو کیا؟ کوناڈ نے کہا، اور حاتم الاکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمارا پیارا دوست حاتم بھی تو مسلمان ہے، کیا اسے اپنے مذہب کا پاس نہیں؟ اس نے شراب کا گلاس حاتم کے ہاتھ میں دے کر کہا، حاتم جانتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی مصر کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے اور وہ اسلام کے نام پر کھیل رہا ہے۔ ہم مصر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر میں چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ حاتم الاکبر صلیبیوں کی شراب میں بدمست اس کی تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں اب وہاں ایسا انتظام کروں گا کہ آپ کا کوئی آدمی وہاں پکڑا نہیں جائے گا۔ اگر ہم مصر میں یہ زمین دوز گڑبڑ جاری نہ رکھتے تو صلاح الدین ہم پر کبھی کا حملہ کر چکا ہوتا۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، یہ ہماری کامیابی ہے
کہ ہم اس کی طاقت اس کے اپنے آدمیوں پر ضائع کر رہے ہیں؟ کیا اس کے اور علی بن سفیان کے خاتمے کا ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا؟ کونارڈ نے پوچھا۔ کئی بار ہو چکا ہے، انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پتھر قسم کے انسان ہیں، نہ شراب پیتے ہیں نہ عورت کو پسند کرتے ہیں، اس لیے نہ انہیں شراب میں کچھ دیا جا سکتا ہے نہ عورت کے ہاتھوں مروایا جا سکتا ہے۔ اب کامیابی کی توقع ہے۔ ایوبی کے باڈی گارڈز میں 4 آدمی فدائی ہیں، انہیں میں نے بڑی چابک دستی سے وہاں تک پہنچایا ہے۔ جب بھی موقع ملا وہ دونوں کو یا ایک کو ختم کر دیں گے۔ کیا ہمارے ہاں ایوبی کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں؟ گے آف لوزینان نے پوچھا۔ یقیناً ہیں، انٹیلیجنس کے سربراہ نے جواب دیا۔ جب سے ہم نے مصر میں اور ادھر شام میں جاسوسی اور تباہ کاری کا سلسلہ شروع کیا ہے، صلاح الدین نے بھی اپنے جاسوس ہمارے ہاں بھیج دیے ہیں۔ ان میں سے 2 پکڑے گئے ہیں، وہ اذیتوں سے مر گئے مگر اپنے کسی تیسرے ساتھی کی نشاندہی نہیں کی۔ ان کی کامیابی کس حد تک ہے؟ بہت حد تک، دوسرے نے جواب دیا۔ کرک میں ہماری رسدگاہ کو جو آگ لگی تھی، جس میں آدھی رسد جل گئی اور 11 گھوڑے زندہ جل گئے تھے، وہ ایوبی کے تباہ کار جاسوسوں کا کام تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہماری جنگی کیفیت اور اہلیت کی پوری معلومات صلاح الدین ایوبی کو ملتی رہتی ہیں۔ اس کے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جان پر کھیل جاتے ہیں اور کام پوری دیانتداری سے کرتے ہیں۔ ان میں بہت دیر اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی کہ مصر اور شام میں تقریب کار کارروائیوں کو کس طرح تیز اور مزید تباہ کن کیا جا سکتا ہے۔ حاتم الاکبر انہیں سلطان ایوبی کی حکومت کی کمزور رگیں اور مضبوط پہلو دکھا رہا تھا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ حاتم الاکبر کو کچھ آدمی اور 2-3 لڑکیاں دی جائیں۔ اس وقت سلطان ایوبی اپنے 2 نائبین اور علی بن سفیان کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کر رہا تھا کہ وہ کرک پر حملہ کرے گا۔ اس نے 20 روز بعد کا دن بتایا جب اسے فوجوں کو کوچ کرانا تھا۔ یہ تمام تر منصوبہ عالم، جاسوس اور 2 لڑکیاں ساتھ والے کمرے میں سن رہی تھیں۔ عالم نے ایک بار پھر لڑکیوں کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں ایک راز معلوم ہو گیا ہے مگر وہ اسے شوبک تک نہیں پہنچا سکتے۔ ایک لڑکی نے کہا، میں کوشش کروں گی کہ سلطان ایوبی مجھے پسند کر لے، اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی وہ مجھے اپنے ساتھ تنہائی میں رکھ لے تو میں اس سے رہائی پالوں گی۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کی عقل پر قبضہ کر لوں گی۔ معلوم نہیں اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے، عالم جاسوس نے کہا، لیکن تم دونوں یاد رکھو، اگر وہ تمہیں اکیلے اکیلے بلائے تو دونوں یہ کوشش کرنا کہ اسے حیوان بنا سکو۔ اگر وہ شراب پیے تو تم جانتی ہو اسے کتنی پلا کر بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو جائے تو فرار کا طریقہ تم جانتی ہو، اور دونوں کو معلوم ہے کہ تمہیں کس کے پاس پہنچنا ہے۔ اس کا گھر مسجد کے بالمقابل ہے۔ میں جانتی ہوں، ایک لڑکی نے کہا، مہدی بادان۔ ہاں، عالم نے کہا، اگر تم مہدی تک پہنچ گئیں تو وہ تمہیں شوبک تک پہنچا دے گا۔ میرے فرار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے ایوبی کا منصوبہ سن لیا ہے۔ کوچ کی تاریخ یاد رکھو، راستہ یاد کر لو۔ کوچ رات کے وقت ہوا کرے گا، دن کے وقت اس کی فوج کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ حملہ کرک پر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ اطلاع قبل از وقت پہنچ گئی تو ہماری فوج ایوبی کو راستے میں روک لے گی۔